سورہ انبیاء آیت نمبر 28 17واں پارہ۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرشتے شفاعت اسی کے لیے کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جسے اللہ پسند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کے لیے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کس کے لیے نہیں ہے اور کسے دوست کام نہیں آئے گا؟ سورہ مومن آیت نمبر 18 24واں پارہ۔ ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ In Surah Al-Anbiya, verse 28, Allah subhanahu wa ta'ala states, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، and they do not intercede except for the one with whom He is pleased. It is stated that the angels will only intercede for the one with whom Allah subhanahu wa ta'ala is pleased. Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu says that this refers to a believer whose end was upon Iman. For him, the angels will intercede, the prophets will intercede, and the awliya will intercede. Who will not receive intercession, and for whom will no friend be of benefit? In Surah Al-Mu'min, verse 18, it is stated, for the wrongdoers there will be no intimate friend, no an intercessor who will be obeyed. ہاں، جو مومن ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسے سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے حضور کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 971، حدیث نمبر 6565، کتاب الرقاق، باب صفت الجنت والنار۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی منظر کو بیان فرمایا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ ان تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو سب انکار کریں گے۔ آخر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ آج شفاعت کبریٰ کا دروازہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا حق صرف آپ کو حاصل ہے۔ فَيَأْتُونِي، تو لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، پھر جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو اس کی بارگاہ میں طویل سجدہ کروں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ مجھے سجدے میں رکھے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارفع رأسك، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنے سر کو اٹھائیے۔ سل تعطا، اے محبوب مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا۔ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، تو میں اپنے رب کی وہ تعریف بیان کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا۔ ثم اشفع، پھر
میں شفاعت کروں گا. Yes, those who are believers, whose end will be upon Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will intercede for them. There is a very beautiful hadith which will increase your love for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And from this hadith we can see the great rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and how beloved he is to Allah subhanahu wa ta'ala. In Sahih Bukhari, hadith number 6565, there's a hadith narrated by Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala an. In this blessed hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam describes the scene of the Day of Judgment. And in it is mentioned Hazrat Adam alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi salam, Ibrahim, Musa, Isa alayhi salam. These various prophets are mentioned. It is mentioned that people will go to all of these prophets and request them to intercede on their behalf, but all of them will decline. Finally, they will go to Sayyidina Isa alayhi salam, and he will say to them that today the door of the greatest intercession will only be opened by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The right of the greatest intercession belongs only to him today. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam says in the hadith, so they will come to me. So I will seek permission from my Lord. Then when I see him, meaning when I see Allah subhanahu wa ta'ala, I will fall into sajda, into prostration. And he will leave me in prostration as long as Allah wills. Then it will be said to me, raise your head, ask, you will be given, and speak, you will be heard, and intercede, your intercession will be accepted. So I will raise my head, then I will praise my Lord with a praise that he will teach me. Then I will intercede. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا, میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ آپ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال سکتے ہیں. ثُمَّ أُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ, پھر میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دوں گا. وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ, اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار فرماتے میں جہنم سے نکال کر میں جنت میں داخل کروں گا. اللہ کے اذن سے سرکار مالک جنت ہیں. ثم اعود, پھر میں دوبارہ اللہ کے حضور آؤں گا. فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثہ او الرابعہ. راوی کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسری دفعہ سجدہ کروں گا, پھر مجھے اختیار دیا جائے گا اور میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں گا, پھر میں تیسری مرتبہ کروں گا. پھر ثالثہ او الرابعہ, اس کے معنی یہ ہے کہ راوی کو یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا 4 مرتبہ فرمایا کہ آپ بار بار سجدہ کریں گے. حتی ما یبقى فی النار الا من حبسہ القرآن, یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی باقی رہے گا جسے قرآن نے روکا. یعنی مراد یہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب وہ جہنم میں رہے گا, باقی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا سرکار فرماتے ہیں میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا. حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودِ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرمایا کرتے تھے کہ من حبسہ القرآن, جو حضور نے فرمایا کہ جہنم میں وہی رہے گا جسے قرآن نے روکا, تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے تھے کہ اس سے مراد ہے وجب علیہ الخلود, جہنم میں وہی رہے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہنا لکھا ہے. یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں رہے گا. معلوم ہوا کہ حضور کی شفاعت سارے مسلمانوں کے لیے ہے, حضور کے سارے امتیوں کے لیے ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کل بروز قیامت کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا, اور کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے, در حقیقت وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا منکر ہے اور کئی صحیح احادیث کا وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نصیب فرمائے.
The hadith continues. The Prophet ﷺ says, a limit will be set for me. Then I will take that number of people out of hell and admit them into paradise. Subhanallah, this is a hadith of Bukhari, which states that the Prophet ﷺ, by the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, will take people out of hell and enter them into paradise. Then the Prophet ﷺ says, I will return, meaning I will come again into the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, and I will fall into prostration again like before. Then I will be given permission again, and I will take people out of hell. Then I will do so a third time. And the wording of the hadith states, فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. This means that the narrator is unsure whether the Prophet ﷺ said he will repeatedly prostrate 3 or 4 times. Rasulullah ﷺ said, I will perform this until none remains in the fire of hell except the one whom the Quran has detained. That is, only that person will remain in hell whose end was upon disbelief. As for those whose end was upon faith, Rasulullah ﷺ says, I will take them out of hell and bring them into paradise. Through the blessings of the intercession of the Prophet ﷺ, the mu'minun, the believers, will reach paradise. Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala stated here that the term, the one whom the Quran has detained, means the one for whom eternal hell has been made obligatory. The one whose end was upon disbelief will remain in hell. It becomes known that the intercession of the Prophet ﷺ is for all the Muslims, for all the ummah which has accepted faith. If someone says that on the Day of Judgment no one will be able to intercede for anyone, and if someone denies the intercession of the Prophet ﷺ, in reality he is denying many verses of the Quran and many authentic ahadith. May Allah subhanahu wa ta'ala grant such people guidance. Ameen.